سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ بے شمار تعریفیں اس پروردگار کی کہ جو مالک شش جہات ہے، مالک بحر و بر ہے، مالک شجر و حجر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ہم سب جس کے لفظ کن کے منتظر ہیں اپنی زندگی کے تمام تر مراحل میں۔ ان گنت درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، عاشقوں کے سینوں کا سکون ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی عطا سے آج جناب رمضان الکریم کا دوسرا عشرہ ہم گزار رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم رمضان الکریم کے صدقے و طفیل اپنی بخشش کروا سکیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آج لاہور میں تو جناب بڑی شدید گرمی ہے، اور پچھلے 4-5 دن سے یہ موسم گرم ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال آنے والے دنوں میں کرم کا معاملہ ہو، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اور نہیں بھی ہوتا تو کم از کم رمضان الکریم جو روزہ ہے اس کا پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اور بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کچھ پتہ لگنا چاہیے۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری ماں حضرت ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علامہ زمخشوانی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن میں کسی بھی مقام پر اتنا غضبناک نہیں ہوا جتنا کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی کے لیے جب نزول وحی ہوا، اور ان آیات کا جو انداز تخاطب ہے، اتنا غضبناک پروردگار کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی، حضرت بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی ان کے بیٹے نے دی، اور کائنات کی یہ واحد خاتون ہے، یہ سیدہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کی پاک دامنی کی، جن کی طہارت کی قسم قرآن کھاتا ہے، اور قرآن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی ہمیں ملتی ہے۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی محبوب زوجہ، اس حوالے سے بات ہوگی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنی محبت کا اظہار جناب سیدہ سے فرماتے ہوئے، جناب سیدہ عائشہ سے فرماتے ہوئے رہتی دنیا تک کے آنے والے شوہروں کو میسج دیا، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جو لمحات تھے وہ کس انداز سے گزرے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ میرے ساتھ جناب آج شریک گفتگو بہت ہی ممتاز و محترم شخصیات یہاں موجود ہیں، جس میں پہلی شخصیت میرے انتہائی واجب الاحترام دوست، میرے انتہائی بہت ہی شفیق، مہربان اور بہت ہی پیارے دوست کے جن سے میرا پیار کا بڑا ہی گہرا اور بڑا پرانا رشتہ ہے، بہت ممتاز و محترم عالم دین ہے، اور جہاں آپ کے انداز کلام کے لوگ آپ کے فالوور ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، وہیں آپ کا جو خوبصورت انداز نعت پڑھنے کا ہے، خوبصورت انداز نعت ہے، اس کی بھی ایک بڑی دنیا معتقد اور معترف ہے، اور ان سے پیار کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ حضرت علامہ مفتی خضر الاسلام نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ حضور خیریت سے ہیں؟ آپ کی دیر سے آمد نے تو ہمارا دم ہی گویا نکال دیا تھا، لیکن جو ہی ہمیں آپ دروازے پر ہمیں آپ کا یہ کرتا شریف نظر آیا تو ہمیں تھوڑی تسلی ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، بہت شکریہ۔ بھائی یہ تو خیر سلسلہ ہے نا زندگی کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے۔ دوسرے ہمارے مہمان بہت ہی واجب الاحترام، روزانہ ہمارے پروگرام کا حسن ہے، ڈیلی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ان سے بھی پیار کرنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو ہے۔ حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تیسرے ہمارے مہمان کے جن کی خوبصورت آواز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، حمد باری تعالیٰ ہم نے سماعت کی ہے،
بہت ہی خوبصورت آواز ہے جناب، اور ساری دنیا جانتی ہے، جہاں جہاں نعت پڑھی جاتی ہے وہاں قاری احمد رضا جماعتی کا نام بڑی محبت سے لیا جاتا ہے۔ شہر گجرانوالہ سے آپ کا تعلق ہے، میرے یہ پیر بھائی بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی خیریت سے ہیں؟ جی بہت ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، روزے اچھے گزر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ حضور قبلہ حضرت علامہ مفتی خضر الاسلام صاحب، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ابتدائی ایام پر بات ہو جائے کہ جب آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، پھر جو آپ کی ابتدائی زندگی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں ایک بات خضر بھائی، مجھے میں تھوڑا سا آپ کے کلام سے پہلے، آپ کی گفتگو سے پہلے، میں یہ جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی محبوب زوجہ تھی، اور ایک مقام پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد اور عرض کی کہ اے پروردگار عالم، میں نے تمام بیویوں کے ساتھ برابری کی ہے، اور کسی کا میں نے حق، مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہوا، سب کے ساتھ میں نے برابری کا رویہ رکھا ہے، لیکن عائشہ کے معاملے میں میری پکڑ نہ فرمانا، کہ وہ محبت کی جو بات ہوتی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی محبت، تو اس پر بھی ہم نے کلام کرنا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو خاص طور پہ مفتی صاحب اس پر بھی آپ نے بات کرنی ہے۔ جی ضرور، آپ اس کو بھی شامل رکھیے گا، تاکہ آنے والی یہ جو ہماری جنریشن ہے نا، یا جو ہم لوگ ہیں، یا ہم سے جو پیچھے جو ہیں لوگ، یا آنے والی جو اور نسلیں ہیں، ان کو پتہ چلے کہ بھائی بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، حضور نے کس طرح رہ کر دکھایا۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جی آپ کا اور کوہ نور ٹی وی کا، اور پرانی یادیں اس ٹی وی سے ہماری وابستہ ہیں، اور آپ سے تو اس ٹی وی سے پہلے کی یادیں وابستہ ہیں دوستی کی۔ وقاص بھائی سے الحمدللہ ایک بڑا طویل یارانہ رہا، اور روزانہ ماشاءاللہ آپ یہاں پر خدمت دین سر انجام دے رہے ہیں۔ جی، میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ٹرانسمیشن اور اس میں آپ کی ہوسٹنگ اور ہر طرح سے خیر و برکت والی فرمائے، اور اس میں آپ کو مزید اللہ تعالیٰ عروج اور ترقی عطا کرے۔ جو شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و من والو کے ہاں برگزیدہ ہیں، اور ہم جنہیں برگزیدہ جانتے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں کسی عام بندے کی زبان سے نہیں ملا ہوا، اس کا ثبوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے، کیا بات، اور کلام ربانی میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ملا ہوا۔ تو کسی کی عظمت کے لیے، رفعت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی تعریف حضور نے کی ہو یا اس کی تعریف اللہ نے کی ہو، تو ساری تعریفیں آ کے یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ پوری کائنات کی کسی کی ہوئی تعریف ایک طرف ہے، اور حضور کے کسی کے لیے کہے ہوئے جملے اللہ وہ ایک طرف ہے، اللہ، اور پھر حضور کا بھی رب جس کی پاکی کا ذکر قرآن میں فرما دے، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ان حضرات کا مقام اور رفعت کیا ہوگی۔ پھر ان میں سے بھی کچھ وہ ہیں کہ جو اس اعتبار سے خاص ہیں۔ اب مثلا قرآن میں تو تمام صحابہ کی شان بھی بیان ہوئی ہے، تمام اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی ہے، تو اب اہل بیت اطہار ہونے میں تو سب کے سب ایک مقام رکھتے ہیں، اور صحابہ ہونے میں تو سب کے سب ایک مقام رکھتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن کیا صحابیت کے مقام میں سب برابر ہیں؟ تو اس مقام صحابیت کے بعد کیا درجے میں بھی سب برابر ہیں؟ واہ، تو جواب ہے کہ نہیں، درجے میں سب برابر نہیں۔ پہلے ایمان لانے والوں کو قرآن نے خاص کیا ہے، واہ، پھر حضور کے چاروں کو یاروں کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے، پھر معیت حضور نے ان سب کو خاص کیا ہے، پھر مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری نے خاص کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خاصیت ہیں۔ بالکل اسی طرح بالکل سیم یہی پوزیشن ہے اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کی، کہ زوجیت میں تو وہ سب کی سب برابر ہیں کہ انہیں نبی کی زوجیت نصیب ہو گئی، واہ، لہذا ان سب کا ایک مقام ہے، اور وہ امہات المؤمنین ہیں، اور قیامت تک ان سے اب کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جو فضائل ہیں
ان میں پھر بار صورت درجات اور فضیلت میں سب کا فرق ہے. ہاں اس کا اظہار تو خود حضور نے بھی فرمایا نا, جب حضور نے بھی سیدنا فرمایا. خدیجۃ الکبریٰ کی بات آئی جی ہاں. تو آپ نے کہا وہ تو وہ ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جن کی آپ نے بات کی ہے, حضرت ختیجہ وہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلبی میلان سب سے زیادہ حضرت عائشہ کی طرف تھا, جس پر آپ نے جو لفظ ابھی کہے کہ حضور نے فرمایا یا اللہ اس معاملے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. ان کو بھی اس بات پر وہ تھا کہ حضور کے دل سے حضرت ختیجہ نہیں نکلتی. دیکھیں انہوں نے بھی ایک دن اظہار کیا کہ حضور وہ بوڑھی آپ کو نہیں بھولتی. تو اس وقت حضور نے جو دیگر ازواج سے حضور کا خطاب تھا حضرت عائشہ کے معاملے میں, وہی خطاب حضرت عائشہ سے حضور کا تھا حضرت ختیجہ کے معاملے میں. چہرہ حضور کا سرخ ہو گیا. ہاں جی. فرمایا کہ ان کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا مت کرو, انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب اپنے مال سے میری مدد کوئی نہیں کر رہا. کوئی مکے میں پوچھنے والا نہیں تھا میرا. اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب مکے میں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. یہ لفظ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. واہ. تو اسی طرح جس طرح ان کا مقام تمام ازواج میں سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے زیادہ ہے. وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی زوجہ نہیں ہے جن کے بستر میں حضور ہوں اور پھر رب کا کلام اترے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک خاص خاصیت اور وہی ہے باری تعالیٰ کا اترنا. واہ واہ. آپ اس کو محسوس کسی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں. جی ہاں, کہ وہی اترے. جب پہلی وہی اتری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کی خبر لے کر حضرت ختیجہ کے پاس آئے, تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے, لیکن وہی ان کے پاس حضور خبر لے کر آئے. واہ واہ. اور وہی اتری تھی جبل نور پر. واہ. اور وہ آپ کو لے کے گئی تھیں اپنے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس. بالکل. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجہ ہیں کہ حضور ان کے بستر میں ہیں اور بارہا وہی آئی ہے. یعنی اس رتبے کا کیا کہنا, آپ اندازہ کریں. ایک وجہ تو یہ ہو گئی ان کی فضیلت کی, ان کی رفت. پھر علامہ صاحب بھی وقاص بھائی بھی اس پر ڈسکس کریں گے اور میری تائید بھی کریں گے پھر شوکت بھائی اس پہ ذرا دوسرا رتبہ دیکھیں, ذرا آپ ذرا نوٹ کریں کہ صرف وہی نہیں آ رہی. واہ واہ. صرف وہی نہیں آ رہی. کیا بات. وہی لانے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اللہ کا سلام دیجیے. اللہ اکبر. اور حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ جبریل ہے تمہیں سلام کر رہا ہے اور اللہ کا سلام تم تک پہنچا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واجب. اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ. علامہ وقاص علی خالد صاحب سنیں, آج خضر السلام صاحب ہمارا نہیں سنیں گے, ایسا نہیں ہے, ہم آپ کو بھی سنیں گے, ایسی بات نہیں ہے, ہم آپ کو بھی سنیں گے جناب. ان کو تو ہم نے بہت سنا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں خاص طور پہ آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں اس لیے بھی سنیں گے کہ آج ان پر جرمانہ بھی ہے نا, کہ یہ اتنے دنوں بعد آئے ہمارے پروگرام میں, تو جرمانے کے طور پہ زیادہ سنیں گے. لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ظاہر ہے آپ بھی ہمارے پروگرام کا اتنا ہی آپ کا بھی حصہ ہی ہے. ایک دو بڑے خاص وصف جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, اور ایک اور اسی سے جڑتی ہوئی بات کہ جب وہ وحی آئی تھی نا جناب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی پر, تو میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے تھے, اور انتہائی خوشی کے عالم میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ اللہ کی بارگاہ سے تم پر سلام آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی پاک دامنی اور عفت اور طہارت کی قسمیں قرآن کھاتا ہے. اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, بی بی مریم کا واقعہ ہمارے سامنے, لیکن یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کی قسمیں قرآن میں اور پھر قرآن میں انتہائی اللہ پاک غضبناک ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ شوکت ویسی صاحب اور مفتی صاحب قبلہ, بڑے احسن گفتگو فرما رہے تھے. اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں.
اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. آقا علیہ السلام کے عقد سے پہلے، حضور کے نکاح سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ ہوں اور ازواج مطہرات ہوں، وہ اور عورتوں جیسی ہو سکتی ہیں، مگر جب ان کو نسبت مصطفیٰ میسر آئی، آقا علیہ السلام کی نسبت میسر آئی، حضور کے عقد میں وہ جلوہ گر ہوئی، تو پھر عام عورتوں سے ان کا مقام بلند ہو گیا. عام عورتیں پھر عام رہیں، پھر یہ خاص ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق کی اور بھی آپ کی بیٹی ہے، آقا علیہ السلام کے عقد سے پہلے یہ دونوں برابر ہوں گی رتبے میں، شان میں. جب آقا علیہ السلام کے نکاح میں حضرت عائشہ آ جاتی ہیں، پھر آپ کا مقام، آپ کی رفعت بلند ہو جاتی ہے. یہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہے. صحابہ اکرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے. آج تک کوئی صحابہ کے پاؤں کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا، چھو نہیں سکتا، کیونکہ ان کو آقا علیہ السلام کی نسبت میسر آئی. اور اہل بیت علیہم السلام ان کی بھی ایسی ذات ہے کہ ان کو بھی آقا علیہ السلام کی نسبت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ آقا علیہ السلام کی محبوب زوجہ ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں. دنیا میں جب کسی کا شوہر چلا جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، پہلے کہا جاتا ہے یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، مگر اس کی مرنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ فلاں کی بیوہ بن چکی ہے، کوئی زوجہ نہیں کہتا. مگر قیامت تک رب کائنات کا یہ فرمان ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہیں. یہ نہیں کہ جب تک میرے آقا ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کی حیات تھی، موجود تھے، تب تک مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے قریب تھے، اس کے بعد نہیں. اس قرآن پاک کی آیا کا اطلاق قیامت تک رہے گا. جو مومن قیامت تک آئیں گے، میرے آقا سب مومنوں کی جان سے بڑھ کر قریب ہیں، اور قیامت تک جتنے مومنین آئیں گے سب مومنین کی مائیں امہات المومنین ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی جو ازواج ہیں. اور یہ خالق کائنات نے ان کو شان عطا فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی سورہ نور کی آیات جو ہیں گواہ ہیں کہ لوگوں نے جب یہ بات کر لی کہ حسد ہوتا ہے، سو معاملات ہوتے ہیں. خالق کائنات کا یہ جو انداز ہے اور آپ کی پاک دامنی کی گواہی جو ہے، قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دی، دنیا کو بتا دیا اگر یہ میرے محبوب کی محبوب زوجہ ہیں اور ہمیں بھی یہ محبوب ہیں، اور آقا علیہ السلام کی ایسی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی اہلیہ رہیں گی اور آخرت میں بھی آقا علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. صحیح. مفتی صاحب قبلہ تیمم بھی آپ کی برکت سے ملا. بالکل آپ کے ہی وسیلے سے تیمم ہم تک پہنچا. اچھا، بے شمار احادیث کی آپ راویہ بھی ہیں، بہت ساری ہمیں احادیث ملتی ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ خواتین میں یا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اس میں اس حوالے سے بھی آپ کی حیثیت کافی ممتاز ہے. جی ہاں، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح. میں اس میں تھوڑی سی وقاص بھائی کی بات میں اضافہ کروں گا کہ یہ جو واقعہ تھا نا، اصل میں یہ ایک طرح کا امتحان بھی تھا اہل ایمان کا بھی، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. صحیح. اور ذات اقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں اتنی مبارک اور عظمت والی ہستی، اور پھر ان کی زوجہ کے بارے میں ایسا بدگمانی کرنا شدید قسم کی، اس سے کتنی ایذا پہنچے گی آپ سوچیں گے نبی کی ذات کو. لوگوں نے بات اڑائی نا، وہی جب لوگوں نے جب بات اڑائی تو کتنی ایذا پہنچے گی جب یہ بات پہنچے گی نبی تک. لیکن اس میں نا جو صحابہ کرام کا جو نبی سے پیار تھا اور حضور کے جو غلام تھے نا، ان کے وہ جو الفاظ تھے نا، اصل میں یہ چناؤ ہو رہا تھا. واہ. اس کی وجہ سے نا اصل میں ایک چناؤ ہو رہا تھا. یعنی حضرات خلفائے راشدین میں سے جب ایک کھڑا ہو کے کہے حضور جو رب آپ کے نالین سے یوں لگ جائے اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی نالین اتار دیں، جو رب ایک آپ کی نالین سے جوں کا خون گوارا نہیں کرتا، وہ رب آپ کے دامن میں کسی ناپاک عورت کو آنے دے گا. اللہ. یعنی یہ کتنے بڑے جملے تھے، غور کریں. اللہ. کتے پر وہی آ جاتی ہے. جی، کتے والا جو واقعہ ہے اس پر وہی آ جاتی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو اب اس طرح نا صحابہ کرام نے اپنی اپنی جو عرضیاں تھیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی نا. اس کے بعد کیا ہوا شوکت بھائی کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب، ہمارے عقیدے کے مطابق سرکار غیب جانتے ہیں. حضور خود کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضور اس گواہی کو خود کیوں نہیں دے رہے؟ حضور کے الفاظ بھی تو قرآن ہے. پورا مہینہ گزر گیا. وما ينطق عن الهوى. ہاں. بات یہ تھی کہ ایک تو مقام ظاہر ہونا تھا کہ آپ کی پاک دامنی اللہ نے بیان کرنی تھی. دوسرا
اپنے گھر کی بات حضور چاہتے خود کر دیتے. اتنا حضور نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. حضور نے فرمایا مجھے خیر کے علاوہ کوئی بات ملے. اور ایسا ہی تھا یہاں تک کہ جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, وہ جو پروسیس تھا انویسٹیگیشن کا, آپ بلیو کریں کہ کیا, یعنی وہ کہتے ہیں نا چھان مارا سب کچھ. اور پتہ اینڈ پہ کسی نے کہا جی ان کی خادمہ سے پوچھیں آپ جی, ان کی خادمہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بتائیں گی, کیونکہ خادمہ جو ہے وہ بہت سارے راز جانتی ہے اور قریب ہوتی ہے نا, کلوز ہوتی ہے. تو کہا جی اس سے پوچھیں. اچھا خادمہ سے پوچھا کہ آپ حیران ہوں گے جملہ سن کے. خادمہ آگے کیا کہہ رہی ہے جی میں تو اتنا جانتی ہوں, مجھے تو آج تک جو میں نے دیکھا بس اتنی سی ایک بات دیکھی ہے کہ ان کی عمر کم ہے اور یہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہیں, بکری آتی آٹا کھا جاتی ہے. میں نے تو یہ دیکھا بس. اگر کوئی کہے نا جی کوئی خامی بتائیں, یعنی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا, اپنے لفظوں میں کہ کوئی اگر ان سے پوچھتا کہ خامی کیا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں جی مجھے تو اتنا پتا بس یہ ایک کوتاہی مجھے نظر آئی ہے, اس کے علاوہ تو ان کی زندگی میں خیر کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. یہ وہ گواہیاں ہیں جو سب لوگ دے رہے ہیں, یہ وہ گواہیاں جو لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں. صحیح. پھر کیا ہوا, پھر جب رب نے جس طرح آپ نے شروع میں کہا نا کہ ایسا غضبناک اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوا جو اس واقعے کے تہمت لگانے والوں پر غضبناک ہوا. علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے انتہائی غضبناک, یعنی یہ آیات جو اتری وہ تو تعریف میں اتری نا. غضبناک اس آیات میں اترتے وقت نہیں ہوا, غضبناک تو ان پر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے تہمت لگائی. جی ہاں. فرمایا کیوں نہیں کہا مومنین نے کہ یہ افک مبین ہے. اللہ, یعنی اللہ کا انداز دیکھ, کیوں نہیں مومنین نے سنتے ہوئے فوراً یہ کہہ دیا کہ یہ افک ہے, ایسی بات کیوں نہیں کی. اللہ, یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے, انداز تخاطب دیکھ. ہاں جی, کہ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں تم نے ایسا کہہ دیا, تم نے کیوں نہیں فوراً بول دیا اس طرح. سبحان اللہ. یہ ہے وہ بات جو بڑی قابل توجہ ہے. پھر جب آیات نازل ہوئیں اور حضور جب حضرت عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی, تو آپ کی والدہ نے کہا اٹھو حضور کا شکرانہ ادا کرو. انہوں نے کہا پہلے تو میں اپنے رب کی حضور جھکوں نا, جنہوں نے جس رب نے میرے لیے یہ گواہی دی, سلام بھیجا. اور پھر اگلے جملے آپ نوٹ کریں. علامہ وقاص صاحب بعد میں حضرت عائشہ, شوکت بھائی روتے ہوئے نا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہائے ہائے, آپ فرماتی ہیں مجھے یہ ضرور اندازہ تھا کہ اللہ میری پاکی بیان کر دے گا. اللہ, آپ فرماتی ہیں مجھے یہ اندازہ تھا, لیکن آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ جبریل کو بھیج دے گا. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں مجھے یہ تھا کہ اللہ جبریل کو بھیج دے گا اور حضور کو خبر دے دے گا کہ میں پاک دامن ہوں. لیکن آپ روتے ہوئے کہتی ہیں, آپ کہتی ہیں مجھے یہ اندازہ تھا کہ میری پاک دامنی بیان ہو جائے گی, لیکن آپ کہتی ہیں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ قرآن اتار دے گا. اللہ, آپ کہتی ہیں مجھے یہ تو کہا جب میرے لیے قرآن اترا تو میں تو سجدے میں گر گئی کہ اتنی بڑی اللہ نے مجھے نعمت عطا کر دی. اللہ. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں شوکت بھائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں کہ میرے لیے اتنی بڑی فضیلت اترے گی. اللہ, یعنی اب قیامت تک دیکھیں نا, الزام لگانے والے تو اب ختم ہو گئے نا, لیکن قرآن کے ذریعے حضرت عائشہ کی پاک دامنی تو اب قیامت تک بیان ہوتی رہے گی. قرآن میں بیان ہو گئی تو تراویح میں بیان ہوگی, نمازوں میں بیان ہوگی. تو آپ فرماتی ہیں مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا. اللہ, اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس بات کو خود ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں وہ کتنا بڑا مقام ہوگا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ آیات سنائی, صحابہ بڑے خوش ہوئے. جو خوش ہونے والے تھے وہ تو اور زیادہ خوش ہوئے. ان کی تو پہلے ہی وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر ایسے, اور ایک مہینے کا جو ماحول تھا وہ اصل میں ایسا رنجیدہ حضور آتے اور بس نماز پڑھتے. اور آپ سوچیں کہ وہ کیا ہوگا, صحابہ کرام پر بھی کیا طاری ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کو جب دیکھتے ہوں گے, جن کی نمازیں ہی حضور کو دیکھ کے ہوتی ہوں, کم و بیش ایک ماہ سے زیادہ 40 دن گزر گئے, اور وہ اس طرح کی ایک پریشانی رہی. تو اس دن ایک مدینے میں عید کا سما تھا جب یہ آیات بینات اتری نا, تو کیا منظر تھا. اللہ اکبر. جناب عائشہ کبھی ابوبکر سے فرماتی ہیں کہ آپ میری گواہی دیں, کبھی ام رومان سے فرماتی ہیں آپ میری گواہی دیں. وہ اصل میں نا جو بندہ جس بندے نے کوئی عیب نہیں کیا ہوتا, دیکھیں, اور پھر وہ معصوم بھی ہو کہ اللہ نے اسے محفوظ بنایا ہوا ہو, اس پر جب کوئی الزام لگ جائے گا. میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں شوکت بھائی, یہ تو بہت بڑا الزام تھا.
ہم جیسے لوگوں پر ایک چوری کا الزام لگ جائے نا تو آپ سوچیں کہ ہم پر کیا بیتے گی. تل ملا اٹھتے ہیں ہم تل ملا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر رہے تھے, جہاز میں جا رہے تھے, کشتی میں, تو آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں. ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے 6 لاکھ اشرفیاں اس دور کے حساب سے. تو ایک بندہ تھا, اس کو پتہ لگ گیا کہ امام بخاری کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں. اس کو جب پتہ لگا تو اس نے مال ہتھیانے کے لیے خبر اڑا دی. اس نے کہا جی میرا 6 لاکھ اشرفیاں تھیں, میری چوری ہو گئی ہیں. اب امام بخاری کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں. انہوں نے جب یہ سنا کہ لو بھائی یہ تو اب بات جو ہے وہ مجھ پر آئے گی, چیکنگ ہوگی تو نکلیں گی میرے پاس آ کے میری ہیں, آپ نے ساری اشرفیاں نا دریا میں ڈال دی, پانی میں ڈال دی. 6 لاکھ اشرفیاں پانی میں ڈال دی. سارا چیک ہوا, سب نے ڈھونڈا ڈانڈا, کسی کو کچھ نہ ملا. کچھ بھی نہ ملا. جب بعد میں پوچھا گیا امام بخاری سے, اس نے چور نے آ کے کہ حضرت وہ مال آپ کے پاس, آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ تم نے ہتھیانے کے لیے یہ بات کی تھی, لیکن صرف میں نے اس ڈر سے اسے پانی میں ڈال دیا. میں حضور کی حدیث بھی لکھتا ہوں, اللہ, میں حضور کی حدیث بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر. جب اشرفیاں مجھ سے نکلتی, تحقیق تو بعد میں ہوتی, ایک دفعہ یہ تو مشہور ہو جاتا نا اشرفیاں میرے پاس سے نکلی ہیں, اللہ, حالانکہ وہ میری تھیں, لیکن لوگ میری حدیث پر اعتماد نہ کرتے. ٹھیک تو میں نے وہ پانی میں ڈال دی. اللہ. تو جو ہستیاں اپنے اوپر اتنی سے الزام سے ڈر رہی ہیں ہے کہ یہ چوری کا الزام تھا, تو ام المؤمنین, تو پھر ان کا تو جا جا کے کہنا بنتا تھا نا کہ آپ گواہی دیں. اور یہ سب حضرات خاموش تھے. صحیح. اور شاید سب اللہ کی اس برات کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے برات اترنی ہے. صحیح. اور مقام عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور تعالیٰ اللہ نے اس کو ظاہر ہونا ہے. ٹھیک ہے. احمد رضا جماعتی بھائی, میں چاہ رہا ہوں کہ کلام شامل کر لیا جائے. بڑا حسین ذکر ہو رہا ہے, اور خضر بھائی جس انداز سے بیان کرتے ہیں تو بندہ جو ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے اس میں, تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہا. نعت شامل کیجیے. اعلیٰ حضرت کی پڑھیں میرا خیال ہے. اعلیٰ حضرت کلام سے. کلام آپ نے جیسے پہلے کہا تھا, جی جی مفتی صاحب کی خدمت میں بہت سارا خوبصورت گفتگو تھی. جی الحمد للہ. کلام اعلیٰ حضرت کے شان. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ جناب, ماشاء اللہ, مزہ آ گیا. اعلیٰ حضرت کے کلام میں ویسے وقاص بھائی خاص بات یہ ہے کہ جب جہاں پڑھا جائے اور بس وہ کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے اور نزول رحمت شروع ہو جاتا ہے. خضر بھائی کیا کہتے ہیں؟ جی بڑوں کا کلام جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. اور پھر لکھنے والے اتنا ڈوب کے لکھتے تھے حضور کی بارگاہ میں, مقصد ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دنیا والا پڑھے اور پھر ہماری واہ واہ ہو. تو اللہ کے ہاں اخلاص تو بہت دیکھا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے. قیامت تک واہ واہ ہو رہی ہے. اور ایسا ہی ہے. اور ایک عالم ربانی نے کہا تھا کہ زمین سے آسمانوں کی طرف جو شے سب سے تیزی کے ساتھ جاتی ہے اس کا نام اخلاص ہے. واہ. تو اخلاص جو ہے بڑی برکت رکھتا ہے. تو وہ حضرات جو ہے لکھتے اخلاص سے لکھتے تھے, اور پھر آج تک سدا بہار ہیں. پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو آپ ایک چیز نوٹ کریں گے, وہی طرزیں جو پرانی, سب سے اولا والا کب کی طرز ہے, چمک کچھ سے باتیں کب کی طرز ہے, ہاں یہ نعمتیں بانٹتے کب سے طرز ہے, زمین و زمان کب کی طرز ہے. اور آج تک وہی رنگ وہی کیفیت بنتی ہے. جب بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے تو ایک ہوتا نا جی یار بڑا پڑھ لیا یار, بہت پڑھیا گیا یار, ان کو چینج نو, وہی مزہ ہے, وہی کیفیت ہے, وہی رنگ ہے, وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. طرز بھی وہی ہے, بڑے خاص انداز سے پڑھتے ہیں, مزہ بھی اسی کا ہے. تو اچھا علامہ صاحب, تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہوئے کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم کا جو رویہ رہا اپنی ازواج مطہرات سے, بالخصوص میرے آقا و مولا حضور سید عالم کا رویہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے, کہ جس جگہ سے آپ پانی پی رہی ہیں تو حضور اس پیالے کو اس جگہ سے پانی پی رہے ہیں. کبھی آپ جناب اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ کر آپ کھلا رہے ہیں, کبھی آپ فرماتے ہیں, حضرت عائشہ نے نہیں فرمایا کہ دوڑ لگائیں, حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. پھر آپ دوڑ لگاتے ہیں جناب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ, پھر ہار جاتے ہیں دوڑ میں. اچھا پھر اسی طرح اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں. رہتی دنیا تک میرے آقا و مولا حضور سید عالم نے کتنا حسین سبق سکھا دیا, بتا دیا کر کے اپنے عمل کے ذریعے کہ دیکھو بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح رہنا. میرے آقا علیہ السلام کی سیرت تو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے سب کے لیے, اور قیامت کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات کو جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے وہ کمال دکھائی دے گی اور مکمل دکھائی دے گی. اور یہ جو ایک شوہر ہونا ہے, آج دیکھا جائے تو شوہر کا مطلب یہ ہے کہ جو عجیب چہرے والا, غصے والا جب گھر میں آتا ہے, شور شرابہ کرتا ہے, پورے گھر کے نظام کو برباد کر دیتا ہے, اتنا شور کرتا ہے. شوہر اگر کوئی ہے تو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیں. آپ نوالے توڑ کے حضرت عائشہ صدیقہ کو کھلاتے ہیں, اس جگہ سے پانی پیتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. آج کے شوہر
بیوی سے دوڑ لگانا پسند کرے گا؟ نہیں کرتا تو نہ کرے. میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے, کوئی اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ لقمہ کھلا دے. آج کوئی لقمہ کھلائے تو اسے کہتا ہے یہ رن مرید ہے, تو کہنے والا بھی تو رن مرید کہتا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ یہ محبت ہے, یہ پیار ہے, اور یہ میرے آقا کی سنت ہے, میرے آقا کی سیرت ہے جو اپنی محبوب زوجہ سے محبت کا انداز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ اتنی بڑی صدیقہ ہیں کہ اور امہات المومنین کے جو القاب تھے, شوکت ویسی صاحب اس کی روایت کرنے والی بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں. اور آپ اتنی بڑی صدیقہ ہیں کہ آپ نے جب بیان کیا, جب کسی نے پوچھا کہ عورتوں میں آقا علیہ السلام کو سب سے محبوب کون سی عورت ہے, کون سی خاتون ہے, آپ نے فرمایا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یہ آقا کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اور مردوں میں آپ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ, اگر ان کی آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا, کوئی فساد ہوتا تو یہ بیان ہی نہ کرتی. اور حضرت ام المومنین نے 2/3 حصہ روایات کا علم الاحکام کے اندر اور عبادات کے اندر روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اور آپ اتنی بڑی فیاض ہیں, اتنی بڑی سخی ہیں کہ صحابہ, اور علم کا یہ کمال ہے کہ علم الفرائض میں اور شاعری میں آپ عالمہ تھیں, اور صحابہ کرام علمی اشکالات کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. کیوں کہ اوائل عمر میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں آئی تو آقا علیہ السلام نے ان کی قدم قدم پہ خود تربیت فرمائی ہے, علم آپ کو عطا فرمایا, تقویٰ کی طرف آپ لے کر گئے, اور ایسی تربیت فرمائی تاکہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے بھی جو مثالی عورت ہے, جو آئیڈیل ویمن ہے, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کا علمی مقام, آپ فقیہ اعظم تھی, بہت بڑا آپ کا علمی مقام ہے, اور آپ کی روایات ہیں, آپ کی سخاوت ایسی, اور پھر آپ ایک اور آپ کی ذات میں ایسی چیز ہے سوال کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی مجلس سجی ہو تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا, وہ ڈر میں بھی ہوتے ہیں, ادب میں بھی ہوتے ہیں, اور آپ نے بہت زیادہ مسائل سوال کر کے لوگوں کے حل کروا دی. آپ سوال کیا کرتی تھی, تجسس میں رہتی تھی, سوال ہوتا پھر آقا علیہ السلام اس کا جواب دیا کرتے. تو امت کی ماں نے امت پر بڑے احسانات فرمائے ہیں, اور آپ کی سیرت ایسی ہے کہ آپ آج کی خاتون کو, آج کی خواتین کو بھی چاہیے اگر شوہر آپ سے محبت کرے, یہ بات تو آپ بیان کریں گی تو آپ کے لیے بھی آپ کا شوہر سب سے بڑھ کر عزیز ہو. یہود نے آقا علیہ السلام کے پاس آئے, کہتے ہیں السلام علیکم, یہ ایک ہلاکت کے لیے انہوں نے دعا کی, ایسی بات کر دی, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, تو بدلے میں ام المومنین کہتی ہیں السلام علیکم ولعنت علیکم, ان کو یہ بھی کہ ہلاکت بھی ہو جاؤ اور تم پر لعنت بھی ہو. وہ کہ آقا علیہ السلام نے پھر منع فرمایا کہ آپ ایسی بات نہ کریں, اتنی شدت میں نہ آپ جائیں, لیکن محبت تو دیکھیے. آپ کے شوہر میں کسی نے بات کی ہے تو آپ نے بدلے میں اس کا ایسا نظام دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے اگر میں ان کی محبوب زوجہ ہوں تو میرے یہ سب سے بڑھ کے محبوب شوہر ہیں, مجھے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں, یہ میرے آقا ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ, آپ جب حضرت ابوبکر صدیق آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ روایات جو ہیں, جو یہ صحابہ کرام کی محبت, اہل بیت کی محبت, امہات المومنین کی, ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آج کے اس دور میں ان میں جھگڑے اور فسادات اور دوریاں پیدا نہ کرو. یہ سب کو نسبت حضور سے ہے, اور جس کو حضور سے نسبت ہے ہمارا سب کچھ ان پہ قربان ہے. صحیح. اس میں بڑی خوبصورت گفتگو وقاص بھائی کر رہے تھے, اور بلا شبہ انہوں نے بات 100% یہی ہے, اور آج ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ جو ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا نا جی, یہ گھر والے ہیں اور یہ در والے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کدھر سے یہ جملہ لے کے آ گئے ہیں, یہ گھر والے ہیں اور یہ در والے ہیں. یہ کیا جملہ ہے بھائی؟ گھر کس کا ہے؟ حضور کا. تو در کس کا ہے؟ در بھی تو حضور کا ہے. گھر والے بھی حضور کے ہیں, در والے بھی حضور کے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جھگڑے والی یہ خواہ مخواہ کی روایت ہے, یہ بیان ہی نہیں کرنی چاہیے جی گھر والے ہیں در والے. گھر بھی حضور کا ہی ہے, در بھی حضور کا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوڑ لگائی اور مقابلہ ایک طرح کا ہوا, تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور تالیف قلب کے لیے ایسا ہونا بھی چاہیے. اپنی ازواج سے اچھا رویہ اختیار رکھنا چاہیے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جب آپ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور حضرت عائشہ دوڑ رہی تھیں تو سوائے رب کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. تو یہاں میراتھن ریس اس سے نہ ثابت کر دی جائے کہ جی دوڑنا جائز ہے, تو یہاں چڈیاں پہنا کے خواتین کو تو میراتھن ریس نہ کہیں کروا لی جائے. تو یہ جو مقام دوڑنے کا تھا نا میلین اخدرین کے درمیان, وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, تو آج وہاں عورتوں کو دوڑنا منع ہے, مردوں کو حکم ہے دوڑیں گے. صحیح. تو میں وہاں وقاص بھائی اپنے استاد جی کے ساتھ عمرے پہ میں حاضر ہوا, اتفاقاً ہمارے استاد جی بھی تھے, تو وہاں مجھے موقع مل گیا. میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا استاد جی کہ یہاں دوڑنے والی تو خاتون تھی, تو حکم ہوتا مرد نہ دوڑیں عورتیں دوڑیں,
تو یہاں اس کے جسٹ اپوزٹ حکم ہے کہ حکم ہے کہ مرد دوڑیں عورتیں نہ دوڑیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت ہاجرہ تو خاتون ہے, تو استاذ تو پھر استاذ ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا بیٹے جب حضرت ہاجرہ دوڑ رہی تھیں تو صرف رب دیکھ رہا تھا, آج عورتیں دوڑیں گی تو سارا جہان دیکھے گا. تو اس لیے اسلام مذاق نہیں بننے دیتا اور نہ مذاق بناتا ہے. اسلام مذاق نہیں بننے دیتا, اسلام عزت بننے دیتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو منع کر دیا گیا آج. اس سے ثابت کیا ہوا کہ عورتوں کا دوڑنا, میراتھن ریس, یہ پروگرامز اس طرح کا جس سے لوگوں گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے. وہی میں وہی کہہ رہا ہوں اس کی طرف یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں. ہاں, یہ نہ ہو اپنا جسم میرا جسم میری مرضی والا کام جو ہے یہ نہ چل پڑے. تو رہا بات عورت سے اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی سے گزرنا اور زندگی گزارنا, دیکھیں اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت زیادہ تعلیمات فرمائی ہیں. سرکار کا واضح ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. اب حضور کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اپنے اہل کے ساتھ کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا اخلاق سے پیش آنا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کرنا, اپنے دستے اقدس سے انہیں کھلانا, ان کے ساتھ کام میں حضور کا معاونت کرنا, ہاتھ بٹانا, ایسے یہ ساری چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہیں. پھر ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خاص کس وجہ سے ہو گئیں؟ بہت ساری چیزوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور کی محبوبہ ایک خاص بنا دیا. محبوب کائنات ہوئی ہیں. اس کی وجہ ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ آپ اصل میں صدیقہ ہیں کیونکہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں. تو قرآن جو ہے نا جی, قرآن جن حضرات کی لیے اترا ہے نا جی, جن پر الزام لگا ہے, تو یا حضرت صدیق اکبر کے لیے اترا ہے یا صدیق اکبر کی بیٹی کے لیے اترا ہے. وہاں بھی الزام لگا تو اترا, یہاں بھی الزام لگا تو اترا. تو اور کچھ شخصیات ایسی ہیں پھر جہاں کچھ آیات جو ایسی بیان کی جاتی ہیں کہ اس کا شان نزول ان حضرات کے لیے ہے, وہ ان کی بھی ایک شان ہے. لیکن خاص طور پر یہاں جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا یا وہ مطلقہ ہیں یا وہ بیوہ ہیں. آپ نوٹ کریں بالکل, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں کوئی کنواری ہیں تو وہ جناب وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ آپ کے نکاح میں آئیں. صحیح. جبکہ حضور کسی اور کو نکاح کے لیے جب بات ہوتی اور پوچھتے حضور, ایک صحابی نے نکاح کیا, پوچھا حضور نے کس سے کیا ہے, باقرہ سے یا بیوہ سے؟ انہوں نے کہا حضور پہلے سے شادی شدہ تھی ان سے. حضور نے فرمایا کنواری سے کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے غلاموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کنواری سے کرتے. جی ہاں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن آپ کی اپنی ذات کا عمل دیکھیں کہ ازواج مطہرات میں صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں. یہ وجہ بھی بنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے زیادہ محبت. اچھا, پھر وہ خواب میں بھی 3 دن مسلسل جو آتا رہا, چہرہ دکھایا جاتا رہا ریشم کے کپڑے میں, وہ ہوا, یہ وجہ بنی. پھر حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, یہ وجہ بنی. قرآن ان کے لیے اترا, یہ وجہ بنی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں یہ جو آپس میں ایک کچھ ازواج کا ایک گروپ تھا کچھ دوسرا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی تھی نا, اصل میں ذہنی ہم آہنگی کی بات ہے, ذہنی ہم آہنگی. اب آپ اس سے ایک چیز نوٹ کریں کہ جب وقت رخصت آیا تو حضور نے تمام ازواج سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کی تو سوکن ہوتی ہے. کسی ایک زوجہ نے بھی اعتراض نہیں کیا, ان سب نے بخوشی کہا کہ حضور آپ یہ زندگی کے ایام حضرت عائشہ کے گھر گزارے. گویا کہ تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ سب کو ازبر تھا اور معتبر تھا. مفتی صاحب کتنا بڑا اعزاز ہے جی ہاں کہ جناب عائشہ کو یہ بھی واحد یہ خاتون ہے کہ جن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے حجرے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن مبارک. جی ہاں, 70,000 فرشتے صبح آپ کے حجرے پر آ رہے ہیں, 70,000 کا نزول شام میں ہو رہا ہے, یہ بھی کتنا بڑا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ روایت کس نے بیان کی تھی؟ جب حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضور کے مدفن پر اصحاب میں بحث ہوئی, حضور کے مدفن پر کہ کہاں آپ کا
مرکز مبارک آپ کی کہاں ہوگی؟ بنایا جائے کہاں روزہ مبارک بنے؟ تو صحابہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا تھا. بعض صحابہ نے کہا کہ بیت المقدس میں آپ کا مزار مبارک بنے گا، بعض صحابہ نے کہا کہ مطاف میں بنے گا آپ کا مزار مبارک کعبہ کے پاس، کیونکہ یہی دو جگہ جو ہے بڑی مقدس تھی. ٹھیک ہے، اور اس پر ان کے درمیان جو ہے، اور بعض جنت البقیع کی بات کر رہے تھے کہ بھائی حضور کہ بہت سارے اصحاب وہاں ہیں اور یہیں ان کو حضور کی میت، ان سب کو حضور کی میت ملے. یہ روایت بیان کرنے والے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت صدیق اکبر. اور یہ ایک بہت بڑا اختلاف تھا اس وقت امت میں، بالکل، جو اگر اس وقت حل نہ ہوتا تو بات انتشار کی طرف بھی جاتی. حضرت صدیق اکبر کو جب یہ معلوم ہوا اور انہیں جب یہ بات پتہ لگی کہ بھائی صحابہ اس بات میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو آپ آئے اور آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے. یعنی کچھ باتیں ایسی تھیں جو یا صرف حضرت عائشہ صدیقہ جانتی ہیں یا عائشہ کا والد جانتا ہے. آپ سمجھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی، جو باتیں یہاں صرف حضرت عائشہ جانتی ہیں، جس طرح ابھی وقاص بھائی کہہ رہے تھے، وہ آ کر جو صحابہ فقی معاملات حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے نا، کوئی دوسرا راوی نہیں تھا ان روایات کا حضرت عائشہ صدیقہ کے بالکل ایسے ہی. اور امت کی مائیں آج رہ جاتی علم سے اگر حضرت عائشہ صدیقہ وہ مہربانی نہ کرتی. اللہ، کیونکہ شوہر اور بیوی کا جو قرب ہے اور وہ سوالات اور وہ جوابات جو آپ حضور سے لیتی تھی وہ تو کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں پھر جس طرح سے جا کے پوچھا اور سارے وہ یہ بہت بڑا احسان ہے. ایسا ہی ہے. قیامت میں وہ بات ذرا پوری کر لوں تو وہ آئے حضرت صدیق اکبر اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے سنا حضور سے، اس کے راوی صرف حضرت صدیق اکبر. آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے. حضور نے فرمایا نبی کا مدفن وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کا وصال ہو. اللہ، تو کہا حضور کا وصال اس حجرے میں ہوا ہے، لہٰذا یہی آپ کا مدفن ہوگا. اللہ. تو یہ بات حضور نے کب کی تھی؟ بہت پہلے. حضرت صدیق اکبر گواہ تھے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ وصال کہاں ہونا ہے اور کس حجرے کو یہ شرف ملنا ہے. صحیح. تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ کل بھی تھا اور آج بھی آپ ہی کا حجرہ ہے. اور سخی ہونے کا عالم یہ تھا، کون ایسی جگہ چھوڑتا ہے شوکت اویسی صاحب؟ اگر آپ کو داتا صاحب کے قدموں میں قبر مل جائے تو آپ اپنی قبر کسی کو دیں گے؟ نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. کراچی میں اگر غازی صاحب کے قدموں میں آپ کو قبر مل جائے آپ دیں گے قبر؟ کسی کو کہیں گے مجھے بھی آپ نہیں دیں گے، میری آپ کی پرانی دوستی، آپ کہیں گے لاٹ چا مڑا پریدا دس خمالا پارا جائے. وقاص بھائی کو بھی نہیں دیں گے. ترجمہ کر دیں جی کہ بھائی آپ جائے بھائی یہ جگہ تو میرے لیے. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کون، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عمر نے کہا آخری وقت میں پیغام بھیجایا کہ آپ اجازت دیں تو میں اپنے صاحبوں سے مل جاؤں. تو سخیہ کتنی تھیں آپ نوٹ کریں. آپ نے فرمایا اس جگہ میں نے رکھی اپنے لیے ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں. اللہ. تو یہ ان کی سخاوت تھی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. قاری صاحب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا کلام سنائیں گے یا کوئی اور کلام سنائیں گے؟ جو آپ کا دل کرے. جی جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کس وجہ سے جناب؟ آپ پر چھوڑا جناب. ایک کلام میرے ذہن میں تھا پہلے، اس کے دو اشعار اگر آپ اجازت ہو. بسم اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری محمد احمد رضا جماعتی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں. ان کی رحمت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں. اور کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں. میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں. میرے آقا و مولا حضور سید عالم کا ذکر خیر کہ جو دلوں کو لطافت، سکون اور اطمینان بخشتا ہے. اور میری یہ التجا ہے سب سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، جب موقع ملے تو کسی اچھے ثنا خواں کی آواز میں حضور کی نعت کو ضرور سماعت کیا کریں. میں اعلیٰ حضرت کا بھی قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھے، فزوں ہو، زیادہ ہو، تو تم خوش الحان ثنا خوانوں سے نعتیں سنا کرو. تو جس کے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہوگی، میرا ایمان ہے اس کا گنبد خضرا سے کنیکشن بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور جس کا تعلق گنبد خضرا سے مضبوط ہوگا وہ یقیناً کرم کے حصار میں ہوگا، اور جہاں جہاں جس جگہ وہ جائے گا رحمتوں کے سائے میں رہے گا. علامہ صاحب اختتام کی طرف ہم جائیں گے. وقاص بھائی 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے صبح میں، 70,000 شام کو. یہ اعزاز بھی جناب سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو ملا کہ آپ کے حجرہ مبارک کو ملا.
یہ اعزاز کسی اور زوجہ کے پاس نہیں ہے۔ ایک اور اعزاز آپ چاہیں جواب دیں یا چاہیں تو وقاص بھائی جواب دیں، دونوں پر منحصر ہے جو بھی جواب دیں، کہ جناب عائشہ سلام اللہ علیہا کا سینہ اطہر وہ سینہ اطہر ہے کہ میرے آقا و مولا کا جو اختتامی لمحہ ہے وہ اسی سینے پر سر ٹکا کر آپ نے اللہ رب الجلال کی بارگاہ کا سفر اختیار فرمایا، اور پھر وہ آخری جو سرکار علیہ السلام کے زبان اطہر سے جو چیز نیچے اتری ہے وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب مبارک کہ جب آپ کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے مسواک کی طرف دیکھا، بول نہیں پا رہے تھے میرے آقا و مولا، کلام نہیں کر پا رہے تھے نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ آپ کو مسواک چاہیے تو حضور نے سر ہلایا، تو پھر آپ نے اپنی زبان دانتوں سے نرم کر کے میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔ وہ آخری لمحات اور یہ لعاب کا بھی جانا آپ کے جسم میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ اس کو میں ضمن میں دیکھتا ہوں، وقاص بھائی بھی رسپونڈ کریں گے، میں اس کو اس ضمن میں دیکھتا ہوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، آہا بچہ جب ارے بابا اسے گھٹی دی جاتی ہے، اور گھٹی کا حکم کیا ہے کہ کسی نیک اور صالح شخص سے گھٹی دلائی جائے۔ واہ واہ، صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے گھٹی گڑتی آپ کہتے ہیں اسے، جی جی دلوایا کرتے تھے، تہنیک بھی کہتے ہیں، جی ہاں۔ جی جی۔ اب ایک ہے کہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور اسے لعاب چٹایا گیا ہے، اب ایک ہے کہ کوئی دنیا سے ظاہراً جا رہا ہے، اللہ، اب آپ اس کو جو نام مرضی دے دیں، ہائے ہائے، سمجھ آئی؟ جب کوئی آیا ہے تو جس سے آپ گڑتی دلائیں گے کہا جائے گا کہ بھائی نیک ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ ہاں، اب حضور کے سامنے کون ہوگا، سوال یہ ہے، اللہ، اب آپ اسے نوٹ کریں، اللہ اکبر، سرکار سے اعلیٰ کون ہے؟ واہ واہ واہ، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جس ہستی کے لعاب کو حضور پسند فرما رہے ہوں گے، اللہ اکبر، آپ سوچیں اس کے مقام کو اس سے آپ جج کر لیں گے اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور آخری لمحے ظاہراً پردہ کرنے کے حضور کے دہن مبارک میں جو شے رہی ہے ہاں، وہ لعاب ہے، لعاب سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ واہ، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا مقام اور کیا ہے۔ اچھا، پھر مسواک وہ سنت ہے جو حضور نے کبھی ترک نہیں فرمائی، نہیں فرمایا، آخری لمحے بھی مسواک کو جس ہستی کے ہاتھوں سے لینا چاہا اور جس کے ہاتھوں سے اسے نرم کروانا چاہا جس کے منہ سے، وہ بھی ہستی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی میں عرض کروں کہ آپ جب بیان کرنے لگ جائیں تو آپ کے پاس لفظ نہ بچیں۔ شوکت ویسی صاحب، آپ کی ایک ٹرانسمیشن اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، ہزاروں ایسی ٹرانسمیشن اس کی متحمل نہیں ہو بے سکتی۔ شک، نہ الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں، نہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس وہ انداز ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہستیاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں کہ بس ہم چند لفظ بول کے نا وہ ما مدحت محمد بمقالتی والا مسئلہ ہے، یہاں وہ مسئلہ ہے کہ یہاں بس ہم نا اس بارگاہ میں بس وہ اپنی حاضری، ہم تو اعزاز سمیٹنے بیٹھے، اس ذکر سے اعزاز اور اس ذکر کی برکتیں لینے بیٹھے، ورنہ ہماری زبان، ہمارے منہ اس قابل کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں۔ جی وقاص بھائی، مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ختم شریف دلایا، مجدد صاحب رحمۃ، کیسی ہستی ہے مجدد صاحب، اللہ اکبر، اب ختم شریف دلایا اور ختم میں ساون، یعنی جان بوجھ کے نہیں، قصدن نہیں، ساون، ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ جان بوجھ کے بولیں، جی جی، ساون ختم شریف دلایا اور ختم میں حضرت عائشہ کا نام لینا بھول گئے اللہ اکبر، غلطی سے۔ خواب میں حضور تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا شیخ احمد فاروقی، میں تو رات کا کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ یعنی تم نے وہ جو عیسال بھیجا ہے وہ تم نے اس میں عائشہ کا نام تو لیا نہیں، اور میں تو وہاں ہوتا ہوں، تو آیا تو نہیں میرے پاس۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں کہ مطلب حضور نے کس انداز سے اصلاح بھی فرما دی، تربیت بھی کر دی، اور مقام عائشہ صدیقہ بھی ظاہر کر دیا۔ اچھا، یہ وہ ساون بھول گئے تھے، صحیح۔ اب اگر کوئی قصدن نام نہ لے اور کوئی قصدن اگر آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے تو سوچیں کہ اس کا وہ کتنا مغضوب ہوگا حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، کلام مزید کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رمضان ہے سلطان
सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप रमज़ान सुल्तान प्रोग्राम कोह नूर के ज़रिए से जामिया बरकातुल उलूम से ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं। आज गुफ्तगू के लिए मेरे साथ बैठे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल फ़रीदी साहब, और नात रसूल मकबूल सल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब, और मेहमान ख़ुसूसी हैं आगा अवैस महमूद नक्शबंदी साहब। मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मुल्तबिस हूँ कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब से कि आप नात रसूल मकबूल सल्लम पेश फरमाएँ। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब ये कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सोज़ोगराज में अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, नात के बाद अब दर्स शुरू होता है। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, आज ये 19वां रोज़ा मुबारक है और 19वां ही प्रोग्राम यहाँ से आप समाअत फरमा रहे हैं। और 19 रमज़ान मुबारक को हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर रिवायत के मुताबिक सुबह की नमाज के वक़्त उन पे उस खबीस ने हमला किया था, और इसी मुनासबत से आज से मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब और उनके ही नाम और उनका ही इंशाअल्लाह बयान होगा। कल भी और परसों भी शाह साहब ने हुक्म फरमाया है कि आज से उन्हीं के जो हैं वो मनाक़िब बयान होंगे। तो मैं मुल्तबिस हूँ, गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल फ़रीदी साहब से कि आप इस मौजू पे गुफ्तगू फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मौलाना व मौलस सकलैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। किसे रा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद से शहादत। हर तरह की हम्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्जहात भी। हुज़ूर नबी रहमत रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदतों और महब्बतों का खिराज पेश करने के बाद कोह नूर
ٹی وی نیٹ ورک کی رمضان ٹرانسمیشن سلطان رمضان کے ذریعے اس ٹرانسمیشن کو سننے والے دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے افطار کے ان پرکیف لمحات میں ہمیں اس کے اور اس کے محبوبوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج 19 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہر مومن کا یہ حق ہے کہ وہ کلام فقط مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارک پر کرے، کیونکہ آپ کی ذات ببرکات محبت کا استعارہ ہے، اور وہ کسوٹی ہے جس پر ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احب علی فقد احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ سامعین، ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگو جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور لوگو جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے۔ اور حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات برکات کسوٹی ہے جس پر ایمان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیًا، لوگوں ہم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے، وضاقتہ کے اعتبار سے سارے ایک جیسے ہوتے، سب نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی، کچھ نے امامے باندھے ہوتے، سب نمازیں بھی ادا کرتے، تو مشکل ہوتا تھا پہچاننا کہ ہم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ہم نے پھر ایک پیمانہ قائم کیا، ایک معیار قائم کیا، ایک کسوٹی قائم کی، جس کسوٹی پر ہم مومن اور منافق کے درمیان فرق کر لیا کرتے تھے، تمیز کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام وہ کون سی کسوٹی تھی؟ فرماتے جب ہمیں کوئی شک ہوتا کہ ہمارے درمیان کوئی منافق بیٹھا ہے تو ہم مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر شروع کر دیتے، ہم میں سے کوئی ایک علی کا ذکر کرتا، باقیوں کے چہرے تکتا، اگر کسی کا چہرہ خراب ہو جاتا ہم سمجھ جاتے اور اس کو کہہ دیتے اذهب انت منافقن، اٹھ جا اور ہم میں سے چلا جا، بے شک تو منافق ہے۔ وہی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آج ہم اپنی استطاعت کے مطابق چند جملے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو آیت میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھی، رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ناظرین، اللہ نے ارشاد فرمایا پس تم پوچھ لیا کرو اہل الذکر سے، ذکر والوں سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ عقل یہ کہتی ہے، ناقص عقل یہ کہتی ہے جو غلط ہے، کہ اگر علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھنا چاہیے، لیکن قرآن جو کہ حق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذکر والوں سے پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ذکر والوں سے کیوں پوچھیں، علم والوں سے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں، بعض حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ علم والوں سے چھپی ہوئی رہتی ہیں، لیکن جو صاحب حقیقت لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اس ذکر والوں سے پوچھ لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہے اور ذکر والے کون سے ہیں؟ آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے۔ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور محبوب یہ آپ کے لیے اور محبوب یہ آپ کی امت کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان آیا مبارکہ سے کہ قرآن مجید برہان رشید نے جس کو ذکر کہا ہے وہ خود بذات خود قرآن کو کہا ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ذکر تو قرآن ہے، وہ اہل الذکر کون ہے؟ قرآن کی خبر ہمیں
قرآن نے ذکر کی خبر ہمیں قرآن نے دی ہے، اہل ذکر کی خبر کے لیے ہم صاحب قرآن کی چوکھٹ پر سر کو جھکاتے ہیں۔ امام حاکم المستدرک کے اندر روایت لے کر آتے ہیں اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے۔ سامعین، اہل الذکر کا پوچھنے کے لیے مصطفیٰ کی چوکھٹ کے اوپر میں اور آپ سر کو جھکاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ذکر والے کون سے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے جب عرض کی یا رسول اللہ قرآن والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی لم یتفرقا حتی یردا علی الحوض او کما قال علیہ السلام۔ طویل حدیث کا آخر کا حصہ میں نے پڑھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ لوگوں، قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیوستہ ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے روز بھی قرآن اور علی میرے پاس اکٹھے چل کر آئیں گے۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ جس طرح سے ایک طرف مولا کائنات قرآن کے ساتھ پیوستہ ہیں سامعین و ناظرین، اسی طرح سے مولا کائنات صاحب قرآن کے ساتھ بھی پیوستہ ہیں۔ جو محبت قرآن کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے، صاحب قرآن کے ساتھ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت ایسے ہی ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، پوری دنیا کے لوگ متفرق شجروں سے پیدا ہوئے ہیں، انا وعلی من شجرۃ واحدۃ، لوگوں میں اور علی ایک درخت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، لوگوں میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح سے پیوستہ ہے حضور کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کہ کبھی حضور سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی بن رہا تھا، تو یہ ایک مہاجر دو ایسے تھے کہ دو مہاجر ہی آپس میں بھائی بن گئے۔ ایک مہاجر کا نام علی المرتضیٰ ہے اور دوسرے مہاجر خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے حضور فرمایا کرتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، وہ علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو شہر میں آنا جاتا ہے وہ پھر دروازے سے ہو کر آئے۔ سامعین، یہ حدیث آپ ہمیشہ سنتے آئے ہیں، میں یہاں رک کر اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سامعین، دروازہ اس مقام پر لگایا جاتا ہے جس مقام کے اوپر فصیل ہوتی ہے، چار دیواری کی گئی ہوتی ہے۔ چار دیواری کے بغیر دروازہ لگانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اب اگر کوئی شخص، حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باب مدینۃ العلم کے ساتھ دیواریں بھی موجود ہیں، چار دیواری بھی موجود ہے۔ کوئی شخص دروازے کو چھوڑ کر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات تک جانے کی حضور کی ذات تک جانے کی کوشش کرے گا، وہ چور ہو سکتا ہے، کیونکہ دیوار پھلانگ کر دروازے کو چھوڑ کر غیر آیا کرتے ہیں۔ چور آیا کرتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، عقیدت والے ہوتے ہیں، وہ دروازے کے ساتھ شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص حضور تک جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے کے لیے بھی مولا کائنات سے گزرنا پڑے گا اور آنے کے لیے بھی مولا کائنات سے گزرنا پڑے گا۔ آخر کے اندر دو باتیں کر میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے مولا کائنات قرآن حضور کے ساتھ پیوستہ ہیں، صاحب قرآن سے پیوستہ ہیں، اسی طرح مولا کائنات حضور قرآن کے ساتھ بھی پیوستہ ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لوگوں، قرآن کی کوئی ایک ایسی نئی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ رب نے اس کو شب میں اتارا ہے کہ دن میں اتارا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت دن میں اتری، کون سی آیت رات میں اتری، کون سی آیت سفر میں اتری، کون سی آیت حضر میں اتری۔
कब उतरी, किसके बारे में उतरी और किस मकाम पर उतरी है। मौला कायनात कुरान के साथ इस कदर पेवस्ता है कि जिसका अंदाज़ा किया जाना हम सब के लिए नामुमकिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कुरान की हर आयत का ज़ाहिर भी है और बातिन भी है, और अली वो शख्सियत है पूरे सहाबा में से जिसको कुरान की हर आयत का ज़ाहिर भी मालूम है, बातिन भी मालूम है। ये सिलसिले ऐसे हैं जो कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपनी इस्तात के मुताबिक और दामने वक्त के मुताबिक चंद गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने कहा हमें इसके साथ महब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, मौला कायनात की सच्ची और पक्की ग़ुलामी नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशा अल्लाह। अल्लामा साहब मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनाकिब बयान फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये फैज़ान जारी रहेगा। कल भी इंशाअल्लाह जो आलिम दीन तशरीफ़ लाएंगे वो भी इसी मौजू पे गुफ्तगू फरमाएंगे। परसों भी तो इंशाअल्लाह फिर 21 को शहादत है, उन्हीं के मनाक़िब और फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह बयान होंगे। लेकिन बात ये है कि हमें उनका ज़िक्र करना है, कुरान और हदीस से फ़ज़ाइल बयान करेंगे और उनके इबादात, उनका इल्म, उनकी बाकी चीज़ें हम बयान करेंगे। तो आज बाज़ लोग ऐसे हैं जो खिलाफ़ शरअ चलते हैं और नाम अली का लेते हैं कि खिलाफ़ शरअ चल कर अपनी तमाम चीज़ें जो हैं तो वो नाम अली का लेते हैं, तो लिहाजा वो अली वाले नहीं हैं। अली वाले वो हैं कि जो अल्लामा साहब ने बयान किया है, जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, सही अक़ीदा रखते हैं। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर रमज़ान सुल्तान से मैं हूं आपका मेज़बान शौकत ओवैसी। और जनाब इफ्तार हो चुका, अब नमाज मगरिब भी हो चुकी, कराची में भी नमाज मगरिब हो चुकी, और अब हमारा सेगमेंट हाज़िर है इस्तिखारा। और आपके इल्म में है कि रोज़ाना कम व बेश आप मगरिब की नमाज़ के बाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप टेलीफ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मेरे साथ मौजूद हैं इस्तिखारा के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ बताने के लिए हज़रत अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम। नाज़रीन मोहतरम, हमें कॉल कीजिए अगर आप किसी दुनियावी मसले में, किसी रूहानी उलझन का शिकार हैं और किसी फ़िक़ही मसले पर बात करना चाहते हैं, आपके जहन में कोई इबाम बन रहा है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब तशरीफ़ फरमाए, इंशाअल्लाह वज़ाइफ भी बताएंगे और कोई दीनी मसला आप पूछना चाहते हैं तो उसे भी शामिल करेंगे। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, फ़ोन उठाइए और कॉल मिलाइए। अल्लामा साहब, आज हमने जो गुफ्तगू की है माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू क्या की है, हमने तो अपने लिए एक रहमत तलाश करने की कोशिश की है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब सर साजिद बोल रहा हूँ जिला जेलम से। साजिद भाई खैरियत है? ठीक हैं जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। जेलम में गर्मी है सर्दी है? बस ठीक है, ना गर्मी है ना सर्दी है, पहाड़ी इलाके में। हाँ, हमारे पास तो बड़ी गर्मी है भाई लाहौर में। जी जी, क्या सवाल करेंगे? जो अर्ज है जी जी सर, मैं तकरीबन 2 साल हो गए हैं, रात को अंधेरे में नहीं सो सकता हूँ, रात को बल्ब जलाना पड़ता है। अच्छा। जब मैं अंधेरे में सोता हूँ मुझे रात को कुछ चीज डराती है और मुझे ठंडे पसीने आते हैं।
अच्छा ठीक है, तो ऐसी तस्वीर कोई बताएं सर हो ताकि मैं रात को सो सकूं अंधेरे में भी। ठीक है साजिद भाई, हमारे साथ रहें, आपको जवाब देते हैं जनाब, हमारे साथ रहिए। जी अल्लामा साहब क्या फरमाएंगे? अल्लाह अकबर। इस हवाले से ये अर्ज़ है कि सूरह रहमान जो है, सूरह रहमान ये सुबह सुन लें, शाम सुने, रात सुने, सूरह रहमान की तिलावत कर लें या सुन लें, दोनों में से कोई एक काम कर लें। आप तो टेप रिकॉर्डर होता है या फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, सूरह रहमान किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सुन लें या ख़ुद आप तिलावत कर लें, इसे आप मामूल बनाएं। और साथ में आपने रात को सोते वक्त 11 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपना हिसार कर लें और 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी आप पढ़ेंगे और दिन में, शाम में, रात में सूरह रहमान सुने या पढ़ें, तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल का आगाज़ आप आज से कर लें तो आप अंधेरे में सो सकेंगे, आपको पसीने ठंडे वंडे नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकत है। जिसको नींद ना आए और बेचैनी हो और प्रॉपर वो सो ना सके, उसकी डिस्टर्बेंस हो नींद के हवाले से, सूरह रहमान की तिलावत सुन ले, कर ले, इंशाअल्लाह ताला बड़ी पुरसुकून नींद आएगी। ये सूरह रहमान जो आप अभी जिक्र फरमा रहे थे जी, और इसकी क्या फजीलतें हैं ख़ास? सूरह रहमान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर आयत करीमा, हर सूरा का अपना एक मकाम है। लेकिन चूंकि इसको ज़ीनतुल सूरह कुरान भी कहा जो गया है। रहमान है इसके क्या कहने। सूरह रहमान अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र है और हम ये बयान सुनते हैं, करते हैं कि हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तो इंसान तो झुटलाएगा, तुझे अल्लाह ने सेहत दी, तंदरुस्ती अता फरमाई, इतना करम तुम पे फरमाया। तो सूरह रहमान से इंसान का दिल ज़िंदा होता है, सूरह रहमान से इंसान को नूर मिलता है, इंसान को रोशनी मिलती है और अल्लाह से मोहब्बत इंसान को पैदा होती है। तो सूरह रहमान तो कमाल सूरह है, इसकी तिलावत का जो मामूल बना ले करने या सुनने का, उसकी ज़िंदगी में बहार आ जाएगी। वाह, ये इतना कमाल है जनाब। ये रूहानी तौर पे भी, दुनियावी तौर पे, नींद के हवाले से, कारोबार के हवाले से बड़े मसाइल ऐसे हैं जिसमें इंसान उलझा हुआ है। सूरह रहमान की तिलावत का मामूल बना के देख ले, फिर देखिए क्या होता है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं सजाद बात कर रहा हूँ। सजाद भाई ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है? जनाब सवाल दसो। मैदे का मसला है? अच्छा, सर के दर्द का। ठीक है भाईजान, आप हमारे साथ रहिए, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं अभी। बहुत शुक्रिया। दायां हाथ अपने सर पे रख लें, सीधा हाथ जो है अपने सर पे रखें। 11 दफ़ा सूरह कौसर, 11 दफ़ा आयत करीमा, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। यूँ हाथ रख लें, ये पढ़ें। आप देखिएगा, आप जब ख़त्म कर लेंगे सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। सर दर्द के हवाले से इतना मुजरब और ये कमाल एक नुस्खा, मुजरब ये एक वजीफ़ा, ये अमल है। 11 मरतबा सूरह कौसर, आसान तरीन सूरा, 11 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जी लाहौर से। जी मेरे भाई, क्या सवाल करेंगे? जी मैदे का प्रॉब्लम है। क्या कह रहे? मैदे। सालार भाई आप क्या फरमाते हैं? स्टमक का मसला। ठीक है मेरे भाई, बताते हैं आपको। इनके मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे में तकलीफ़ है। इस हवाले से जो अच्छे से कैप्सूल भी आ चुके हैं, किसी अच्छे से हकीम से भी रब्ता करें और दही का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब आप नाश्ता कर लें, अभी तो सहरी करने के बाद दही ज़रूर खाएं आप, साथ में ये अच्छा हो जाएगा। और 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें। नीम गर्म पानी जो है वो 2 दफ़ा पिए, सहरी में भी और इफ्तार के बाद भी। 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला साथ में दही का इस्तेमाल कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। सही, ठीक है। सूरह रहमान के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक कॉलर गालिबन हमारे साथ लाइन पर हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जनाब बात कर रहा हूँ। जी भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
چلو حفیظ اللہ صاحب کی کال ہی ڈراپ ہو گئی. سوات سے کال تھی. کال چونکہ ٹھنڈے علاقے سے تھی تو کال ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو سورہ رحمان ہے جہاں اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں, بہت سارے اس کی پڑھنے سے برکتیں ہیں, وہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کے لیے وہ سورہ رحمان جو ہے جو قاری عبدالصمد عبدالباسط کی آواز میں سننے سے پریکٹس میں یہ آیا ہے, تجربے میں یہ آیا ہے کہ اس سے مرض میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, کوئی شک سورہ رحمان پڑھنے سے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی ذرا اونچا بولیں, کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال یہ ہے. جی میرا ٹی وی کی آواز آپ نے کھلی رکھی ہوئی. سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی معیشت ہل گئی ہے, ٹھیک ہے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی کی آواز کھلی رکھی ہوئی ہے آپ نے. اچھا ٹی وی کی آواز. سوال یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہو گئی, ہل گئی ہے. جی تو اس کو ہم قرآن سے اگر پوچھیں تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو جواب دیتا ہوں آپ کو. سورہ طٰہٰ کی, آپ سورہ طٰہٰ قرآن پاک کی 20 نمبر سورت ہے, اس کی 124, 25, 126 نمبر, 127 سے 28 تک دیکھ لیں بے شک, تو پھر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. میں اس کی ابتدائی آیت جو ہے 124 آپ کو بتا دیتا ہوں پڑھ کے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ترجمہ آپ کرتے ہیں, چاہے مجھے بھی آتا ہے ویسے تو ترجمہ کر دیتے ہیں بس. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, آپ کو مزید آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب. ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے, اس کی معیشت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اور ہوتا تو یہی ہے, اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو اس کے ذکر سے دوری اختیار کر لے گا. اور آج ہم اللہ کے ذکر سے کتنا دور ہیں, ہم مادیت میں ہیں, دنیا پرستی میں ہیں, ہم آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے دار تو ہیں مگر عملی طور پہ کچھ کرنا نہیں چاہتے, آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اللہ کی محبت اور خوف خدا ہمارے دلوں میں کتنا ہے, اور جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں ہم تو ویسے ہی اللہ کی یاد, اس کے نام کو بھول جاتے ہیں. جب پرابلم میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تسبیح مل جائے, وظیفہ مل جائے اور سجدے کرنا شروع کر دیں. جو اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. صحیح. پوری دنیا اس وقت بڑی سخت تکلیف کا شکار ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, محمد صغیر بات کر رہا ہوں. جی صغیر بھائی کیا پوچھیں گے؟ جی میں 2 سال سے تقریباً گھر پر ہوں, کچھ کام روزگار باقی کوئی برداشت 2 سال سے گھر پر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سمجھ میں نہیں آ گیا سمجھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدیق بھائی, بالکل صغیر بھائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں, آپ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں. جناب آپ نے صغیر صاحب جب گھر جانا ہے, یہ زندگی کا معمول بنائیں, گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو, داخل ہوتے ہی آپ نے سلام کرنا ہے, داخل ہوتے ہی آپ نے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے, داخل ہوتے ہی آپ نے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے. یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں. جب گھر میں داخل ہوں ایک بار جو کہ درود پاک, ایک بار سورہ اخلاص اور سلام کریں. اور ساتھ میں تسبیح آپ کو بتاتا ہوں, یا رزاق و یا اللہ, اس کی ایک تسبیح بھی کیا کریں. اور جب گھر داخل ہوا کریں, صبح دوپہر شام جب بھی آپ جایا کریں, اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو معیشت ہے, جو فنانس کے معاملات ہیں کاروباری, وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت بھائی, عتیق احمد رحمانی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا ماشاء اللہ آپ فون میں حاضر ہیں, آپ نے تو لاہور آنا تھا. جی سر, میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا, کل آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. اور ایک گزارش آپ سے کرنا تھی, پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور آپ کی آواز سنتے ہیں تو اور خوشی ہوتی ہے. اور ایک ریکویسٹ کرنی تھی, اگر پروگرام کے اینڈ یا بیچ میں درمیان میں اگر مناسب سمجھیں تو ایک نعت ہے, سکون پایا ہے بے کسی میں, اگر اس کے 2 شعر آپ کی آواز میں عنایت ہو جائے تو جزاک اللہ. بالکل سنا دیں گے جناب آپ کو. ویسے ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے 5 سے 6:15 6:20 تک, اس میں ہم نے کافی نعتیں آج بھی پڑھی ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. جناب آپ لاہور تشریف لائیں اور ہم سے ملاقات کریں. جناب ہم ذکر کر رہے تھے, آپ نے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گھر کے مکین کو
ہر گھر میں داخل ہونے والے کو, آفس میں انٹر ہونے والے کو, جو مسلمان ہے, ایک تو باوضو ہو اور دوسرا اندر جیسے انٹر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, چاہے کوئی ہو نہ ہو, یہ دو کام کرے, اور تیسرا کام سورہ اخلاص پڑھے. تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ رزق جو ہے وہ دروازے پھاڑ کے اندر آئے گا. کیسا نسخہ, کیسا بتایا ان کو کہ یہ کر لیں پھر رزق آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا نہیں, میں کہتا ہوں یہ نہیں, سب کریں, جی سب کریں, بالکل. جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوال کسی ایک سائل کا ہے, جواب بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اصل چیز تو یہی ہے کہ جتنے احباب سن رہے ہیں, بہنیں, مائیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو پکڑ لیں. یہ بہت بڑا, کتنی بڑی برکتیں ہیں. میرے آقا کا فرمان ہے رزق جو ہے وہ دروازے پھاڑ کے آپ کے گھر میں داخل ہوگا. ایک اور کالر ہے جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خانے وال سے راجہ مدرک خان وقاص صاحب, السلام علیکم آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. رائے صاحب کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا بھی, شان علی کے بارے میں کچھ بتا دیں جناب, مہربانی. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ. شان علی کا ذکر تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. سبحان اللہ. اور اس ذکر کے بغیر تو جناب ہم لوگ تو نہیں رہ سکتے کم از کم. جی بالکل ایسے. وہ علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے, جی منافق کو گلشن کا پھول سمجھا ہے. واہ واہ. تجھ سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے. جی ہم تو ویسا مانتے ہیں. راجہ صاحب بڑے محبت والے ہیں اور منہاج القرآن خانے وال کے بڑے اہم ذمہ دار ہیں, اور شان سیدنا صدیق اکبر میں بہت بڑی کانفرنس کرواتے ہیں خانے وال شہر کے اندر. وہاں پہ میں گیا, خطاب بھی ہوا, اور آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے. شان سیدنا صدیق اکبر ہو, شان مولا کائنات ہو, ہم یہ شان بیان کر کے ہم نے ان کے مقام کو, شان کو کیا بیان کرنا ہے, ہم اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں ان کا ذکر کر کے. حضرت مولا علی کا ذکر آئے گا کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ, بھرپور ذکر ہوگا. یوم علی پر انشاءاللہ خصوصی اہتمام ہے ہمارا انشاءاللہ, یوم علی پر انشاءاللہ ہم نے. ہوگا. بس یہی ہے کہ اصحاب کی, حضور کی آل کی, ان سب ہستیوں کا ادب کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ ایمان کا حصہ ہے. ہمیں محبت کرنی چاہیے, اللہ کریم ہمیں محبت کرنے والوں میں ہی شمار رکھے. آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. روزی کے حوالے سے بڑا عمدہ نسخہ آپ نے تجویز فرمایا کہ روزی, لیکن ان سب کے ساتھ جوڑی ہوئی جو باتیں ہیں, جو اس کے ساتھ جو اس کے ایکسٹینشن ہے نا, ایکسٹینشن تو کیا مقصد, مین لائن جو ہے اس کی وہ نماز ہے. بالکل بالکل. نماز کو بڑے بڑے لوگ شوکت بھائی دیکھے ہیں, انہوں نے جبہ و کبہ انہوں نے پہنا ہوا, دستاریں پہنی ہوئی ہیں, نماز نہیں پڑھتے, اور اپنے لبادہ اور ٹائٹل ان کا علماء اور مفتیوں والا ہے, اور حرکتیں ان کی جو نا غیر مسلموں والی ہیں. نماز مسلمان اور جو کافر ہے اس کے درمیان فرق یہی تو کرتی ہے, نماز ہی تو فرق کرتی ہے نا, کہ مسلمان ہیں وہ نہیں پڑھتے, وہ کافر ہیں. تو ہم نے تسبیح بھی پکڑی ہے, جبہ بھی پہنا ہے, امامہ بھی پہنا ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. خدا کے لیے نماز کی طرف آئیں, تقویٰ کی طرف آئیں. اور آپ وہ بات کرتے کیوں ہیں, کہتے کیوں, جس پہ خود عمل نہیں کرتے. تو علماء کو بھی چاہیے, نعت خوانوں کو چاہیے, مشائخ کو بھی چاہیے, اور عام مومنین کو بھی چاہیے کہ نماز کے بنا گزارا نہیں ہے. نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ جناب, آپ اس دنیا میں جناب روزی کمانے, بلڈنگیں بنانے, بچے پیدا کرنے, شادیاں کرنے, بچوں کو پالنے نہیں آئے. یہ تو ایک آپ کی ذمہ داری, ایک دنیاوی تقاضا ہے. اصل ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار کی بندگی کرنی ہے. ہم نے سب سے پہلے اس کی عبادت کرنی ہے, اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, اس کے بعد پھر ہم نے ادھر توجہ دینی ہے. اچھا, اللہ رب ذوالجلال بڑا کریم ہے, اس نے ہم سے 24 گھنٹوں میں کوئی 22 گھنٹے نہیں مانگے اپنی عبادت کے لیے, مختصر سے 15 20 25 30 منٹ مانگے, وہی ہم نہیں دے پاتے, اور پھر شکوہ کرتے ہیں روزی کی تنگی کا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ میں نے پوچھنا تھا, میرے لیے ایک لڑکا کام کرتا ہے, یہ اس کو اچانک پتہ نہیں لگتا, یہ گر پڑتا ہے, یہ جیسے مردی کی بیماری ہے نا وہ. اچھا, وظیفہ بتائیں جو اس کا نام کیا ہے بچے کا؟ اس کا نام محمد عارف. عمر کتنی ہے اس کی؟ عارف کی عمر کتنی ہے؟ عارف کی عمر 35 سال ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتاتے ہیں, بالکل ہمارے ساتھ رہیے جناب, آپ کو جواب دیتے ہیں. جی اصل میں اس کا جو دایاں جو رائٹ شولڈر جو ہے نا, اس پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اچھا, اگر یہ پڑھ سکتے ہیں, انہوں نے کال کی ہے تو یاد ضرور کریں. تیسرا کلمہ یہ بہت مجرب ایک چیز ہے,
آپ کو جو بتائی جا رہی ہے یہاں سے 7 مرتبہ تیسرا کلمہ دائیں اس کا جو شولڈر ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے کہیں کہ باوضو رہا کرے، وضو سے رہنے سے اللہ کریم بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور 2 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، صبح و شام میں 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، دائیں شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ کریم کرم فرمائیں گے، اور مرگی کا جو مرض ہے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح، تیسرا کلمہ، تیسرا کلمہ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کلمہ بھی شوکت بھائی اس پہ بھی انشاءاللہ فہم ہوگا، یہ اتنی کمال چیز ہے، اتنا کمال ہے وظائف کی دنیا میں اور دم کی دنیا میں۔ دم تیسرے کلمے کا ایسا ہے، اور جو دم جس کی اجازت ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو دانت کا مسئلہ ہے نا، داڑھ کا، دنیا روتی ہوئی آتی ہے اور ہنستی ہوئی چلی جاتی ہے، اس کا جو وظیفے میں بھی، اس کے دم میں بھی تیسرا کلمہ ہے کہ وہ کیسا آپ نے دم کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ اتنا بڑا ایک سمجھیں کہ یہ اتنا بڑی طاقت ہے اس کے اندر، واہ، کہ یہ دردوں کو ختم کر دیتی، ہلا دیتی ہر چیز کو نا۔ اس پہ کلام رحمان اللہ پاک کا ذکر ایسا، اور اس کے بڑے کمال ہیں۔ استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، نماز، جی جی، زندگی یہاں پہ ختم ہے بس۔ یہ گن کے میں اگر اپنے معمولات کی، آپ بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی، آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا ہے، نعت سے بھی، سارے معاملات سے بھی، ذکر سے بھی۔ تو جہاں پہ سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، بسم اللہ، آیت کریمہ، تیسرا کلمہ، یہ 5-6 چیزیں ہم سب کی زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ کمال ہے۔ باقی تو تلاوت ہم ڈیلی کرنی چاہیے، پورا قرآن تفسیر بیان کرنی چاہیے۔ ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی، آپ نے بھی یہ بات ذکر کی تھی کل خالد بھائی، کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کو صرف ایک صبح نا پانی پہ دم کر کے آپ ایک ڈوز کے طور پہ رکھیں کہ یہ میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ جس طرح میرے گھر میں پیناڈول ہوتی ہے، میرے گھر میں پونسٹان رکھی ہوئی ہے، میرے گھر میں ایرتھروسین رکھی ہے، فلیجل رکھی ہوئی ہے، یہ دوائیں ہیں نا انسانی بیماریوں کے لیے، تو روحانی بیماری کے لیے اور جسمانی بیماری کے لیے سورہ فاتحہ کا 40 مرتبہ 21 مرتبہ ورد کر کے پانی پہ فجر میں دم کر کے رکھے، سارے گھر والوں کو پلائیں، میرا ایمان ہے بیماری نہیں آئے گی گھر پہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم تو جب بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر مرنے والے ہوتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیا سوال کریں گے؟ ہمارا نام اشرف محمد ہے، کراچی سے ہمارے پاس، ہم نے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی گھٹنوں کے متعلق، لیکن اب ہمارا کمر میں تھوڑا تکلیف ہے، اس کے لیے میں ذرا آپ سے کچھ بتاؤں کہ اگر کوئی دعا بتا دیں تو تھوڑا سا ہمارا اس کمر کا درد تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ کیا سوال فرما رہے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا سا رک کے صاف صاف بتائیں۔ یار کمر میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف، اچھا، ٹھیک ہے۔ میں تازہ بات سے بات کر رہا ہوں، کراچی سے، گل محمد شرانی۔ اچھا، ماشاءاللہ، کراچی سے آپ میرے شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، نارتھ ناظم آباد سے شیرازی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شیرازی بھائی، علامہ وقاص علی خالد صاحب، پہلے آپ بتائیے کمر کے درد کے لیے انہوں نے اولیو آئل لینا ہے، زیتون کا تیل، اس پہ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اپنے بچے، دوست، جو بھی گھر میں آپ کی بیوی ہے، اسے بولو کمر میں مالش کر دے۔ 11 مرتبہ اولیو آئل، زیتون کے تیل پہ سورہ کوثر پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے دم کر دے، اور پھر اس سے مالش کرے اپنی کمر کی۔ سورہ کوثر کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ، اور 11 دن لگاتار عمل کر لیں، 12ویں دن کال کریں گے، کہیں گے میں ٹھیک ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، وقاص علی خالد صاحب نے تو روحانی تجویز کر دیا، میں ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ مقصد یہ کہ اس کو جو بیچارے کمر کے درد کا مجھے اندازہ ہے، مجھے بھی رہی ہے ایک زمانے میں بہت زیادہ، تو جس کو کمر کی تکلیف ہو وہ ایک احتیاط یہ کرے کہ جب وہ واش روم جائے تو جب یورین پاس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سانس روک کر یورین پاس کرے۔ اگر اس کی کمر میں تکلیف رہتی ہے، ایک تو سانس روک لے، دوسرا یہ جو جبڑے ہیں، یہ جو دانت ہیں، اس کو سختی سے، غصے میں جیسے دانت میں پیستے ہیں نا، اس طرح دانتوں کو دبا کے رکھے، بھینچے ایک دم سے زور سے، دبا کے طاقت کے ساتھ، اور سانس نہ لے جب تک کہ یورین پاس نہیں ہوتا۔ اس کو بس ایک اپنے ساتھ جوڑ لیں اس ٹوٹکے کے ساتھ، تو انشاءاللہ کمر آپ کی ایسی لوہا لاٹ ہو جائے گی کہ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو روحانی ہمارے بھائی نے بتایا، پیر وقاص علی خالد صاحب نے، کہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کو زیتون کے تیل پر اس کی مالش بھی کرنی ہے، یہ دونوں کام کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم جناب۔ جی
हो गए। समझे आप? मेरी बहन समझ में नहीं आ रहा। सलार भाई समझने की कोशिश करें। 15 साल उम्र है और बाल जो है वो सफेद हो गए। लड़की के लड़के? अच्छा, लड़का है या लड़की है? लड़का। लड़के की 15 साल उम्र है, बाल सफ़ेद हो गए नज़ले की वजह से, ऐसे ही होता है जी। ठीक है मेरे भाई, हमारे साथ रहिए, जवाब देते हैं आपको। जनाब, बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसका तो किसी अच्छे डॉक्टर से या हकीम से आप रब्ता भी करें, अपना इलाज भी करवाएं। तो आजकल तो बच्चों के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और बस ऐसे ही है कि ज़माना था। मेरे अबू जो ना माशाल्लाह 58-9 ईयर्स उनकी एज थी, पिछले साल उनकी डेथ हुई। उनके भी आधे बाल सफ़ेद थे और आधे नहीं थे। मैं अपनी बात करूं, मेरी भी 35 साल उम्र है, मेरे दाएं बाएं सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं अबू की डेथ के बाद। 1 साल के अंदर इतने बाल सफ़ेद हुए हैं, तो ये हो जाते हैं। अब ये प्रॉपर, मैं अपनी तो बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम तो चलो 30 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन 15 साल का बच्चा ही किसी हकीम को चेकअप करवा लें, नज़ला होता है जिससे बड़े असरात होते हैं। तो अच्छा, अगर बालों का ही मसला है तो मैं तो कहता हूँ सफ़ेद ही रहने दें, सफ़ेद भी अच्छे लगते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं, मैं वजीफ़ा तो इनको कोई नहीं है, बस दुआ करते हैं इनके लिए। सही। एक कॉलर को शामिल करते हैं जनाब। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई जनाब, लाइन ड्रॉप हो गई। हो जाते बड़े बड़े लड़के देखे हैं। अच्छा? जब पढ़ते थे जामिया में, एक बंदा ऐसा था उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए। हो जाता होता है। जीन्स में कुछ जी कोई ऐसा कोई चेंजिंग होती होगी इंसानी जीन्स में, जिसकी वजह से, या ब्लड में कोई ऐसा मसला होता होगा जिसकी वजह से। अच्छा, मैंने भी एक चीज़ बताई कमर के दर्द के हवाले, बड़ा आला आपने वो नुस्खा, ये बड़ा मौसर नुस्खा है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये बुजुर्गों के सीना बसीना चला है, हमें भी कहीं से मिल गया, हमने भी इस पर अमल शुरू किया, तो हमें उसके बाद से कमर दर्द का नहीं पता कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। जी, मुझे अल्लाह से पूछना है, मेरी सिस्टर है, उनके ना रिश्ते के बारे में पूछना है। रिश्ते वाले आते हैं, देख के मतलब जाते हैं तो पसंद आ जाता है, हमें भी उन्हें भी। जब वो दोबारा आने के लिए इरादा बनाते हैं तो ना बीच में कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। सिस्टर का नाम क्या है? राबिया। राबिया, उनकी वालदा का। और राबिया की वालदा का नाम? अमानत बीबी। अमानत बीबी, ठीक है। राबिया बीबी का मसला है जनाब, क्या फरमाते हैं? इस हवाले से अर्ज़ यह है मेरी बहन, या वहाबो या अल्लाह, या वहाबो या अल्लाह की एक तस्बीह आपकी बहन करे। इस तस्बीह का कल से आगाज़ करें, हस्ब तौफीक सदका अदा करें। 41 डेज़ तस्बीह करनी है, जैसी भी हालत हो, और आपने जो ना इस तस्बीह को बहन को बोलना है, जारी रखें। 41 डेज़ कंप्लीट करना है। इसके लिए वज़ू होना या ना होना वो शर्त नहीं होता, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिन अयाम में ना कर सके नमाज़ पढ़ सके, उन अयाम में भी तस्बीह जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला जो रिश्ता आएगा फिर वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। वकास अली खालिद साहब, वक्त तमाम हो गया हमारे प्रोग्राम का। अच्छा जी, और बड़ी जल्दी वक्त गुजर जाता है। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। आखिर में आप दुआ फरमाएंगे जी इंशाअल्लाह। एक तो ज़ुबैर अंसारी साहब के लिए, दूसरा एक बच्ची है कराची में जिसका नाम मरियम शकील है जी, और नौजवान बच्ची है, कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, तो आपने ख़ास तौर पे दुआ फरमानी है। न जाने कहाँ किसकी आमीन जो है कबूल हो जाए और इस बच्ची को भी शिफा मिले, और न जाने कितने लोग कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ में, और न जाने कैसे ही और बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं कितनी क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल सबको सेहत कामिला आजिला अता फ़रमाए। मैं फिर यही कहूँगा कि ये लम्हात गुज़र रहे हैं, इन गुज़रते लम्हात में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने की कोशिश कीजिए। कुरान को, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अपने मेज़बान शौकत ओवैसी को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। आखिर में वकास अली खालिद साहब दुआ फरमाएंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मेरे मौला जो भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल है, मेरे मौला सब की दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमा। जो दुखी है सुख अता फरमा, जो तंग दस्त है खुशहाली अता फरमा, जो बच्चों के शादियों के हवाले से परेशान है उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मेरे मौला जो जिस्मानी रूहानी अमराज का शिकार हैं शिफाए कामिल अता फरमा। जो कर्जदार हैं मेरे मौला
مولا خلاصی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما، جو جادو ٹونے بندشوں کا دردوں کا شکار ہے میرے مولا ان سب کو اس سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا زبیر انصاری صاحب اور ان کی صاحبزادی میرے مولا کرونا وائرس کی زد میں ہے، ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ ہماری بہن ہماری بیٹی مریم شکیل یا رب العالمین وہ علیل ہیں، کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہیں، ہماری اس بہن کو میرے مولا شفاء کامل عطا فرما۔ مریم شکیل کو میرے مولا صحت تندرستی عطا فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کی زندگی سلام پر اور ہم سب کی موت ایمان پہ آئے میرے مولا، ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما، فرائض کے پابند بنا میرے مولا، ہم سب کو زہد و ورا کا پیکر بنا۔ خالق کائنات میرے مولا ہمیں ماہ رمضان اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے ورقول ایمان کنی خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔